السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناول پڑھ رہے تھے رگے جان سے آگے، جسے لکھا ہے شاہدہ اعظم نے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر بی گو۔ ہر کام میں ضد اچھی نہیں ہوتی مستجاب، میں بڑی بری پیش آؤں گی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری نند بنوں؟ ربیہ نے غصے سے کہا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کو کافی زیادہ تنگ کر چکی ہے۔ سوری آپی، یہ کہہ کر وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ گولڈن کلر کے لہنگے، گرین کلر کی شارٹ کرتی میں جب بیوٹیشن نے اسے تیار کیا تو وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر پہچان نہ پائی۔ بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، میچنگ جویلری اور ہاتھوں میں گجرے پہنے ہوئے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ربیہ بے اختیار ہو کر اس کی پیشانی چوم گئی۔ تسلیم نے بھی اس کی نظر اتاری۔ دھیان رکھنا ادن آج ہی نہ رخصتی کروا لے، ربیہ نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ جلدی نیچے آؤ، ربیہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، سب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا، جس پر وہ بلا کی پر اعتماد لڑکی تھوڑا سا نروس ہو گئی۔ ہیل میں تھوڑا سا پاؤں لڑکھڑایا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے گرل کو تھام لیا۔ جب آخری سیڑھی پر پہنچی تو لہنگے میں جوتے کی ہیل اٹکی، جس سے وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ دو بازوؤں نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ اس نے اپنی غلافی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو عدن حیدر اسے باہوں میں سمیٹے ہوئے تھا۔ کچھ لمحوں تک خوبصورت براؤن آنکھوں میں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کیا، جو سب کچھ بھلا دینے کی صلاحیت لیے ہوئے تھا۔ آج بے اختیاری ہی اختیاری ہے، دل کو اپنی ہی بے اعتباری ہے۔ جس کو دیکھا نہ مروت سے، آج اس پر لٹنے کی باری ہے۔ کیمروں کی فلیش لائٹ پڑی تو عدن حیدر کو ہوش آیا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ بہت ساری رشک بھری اور بہت ساری حسد بھری نظروں نے ان خوبصورت جوڑی کو دیکھا تھا۔ کیمرہ مین نے اس لمحے کو کچھ تصویریں اپنے کیمرے میں قید کر لی۔ عدن حیدر بھی وائٹ شلوار قمیض کے اوپر خوبصورت سٹائلش واسکٹ پہنے پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ ربیہ جو اپنے شوہر ریحان کے ساتھ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی، جبکہ راشدہ بیگم کو یہ سب بہت ناگوار گزرا تھا۔ تمہاری بابی تو بہت خوبصورت ہے، ریحان نے مستجاب کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ پیچھے کھڑی رشنا کے دل میں اپنی یک طرفہ محبت کی ٹیس سی اٹھی تھی، جس پر وہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا اب نظر نہ لگا دینا، ربیہ اپنے شوہر کو کہہ کر بھائی کی طرف بڑھی، جو مستجاب کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، جبکہ مستجاب کی جان جوخم میں گئی ہوئی تھی اس کے اس طرح پورے استحقاق سے ہاتھ پکڑنے پر۔ کیا خیال ہے رخصتی آج ہی نہ ہو جائے؟ ربیہ نے شرارتی انداز میں عدن کو دیکھ کر کہا، جس پر مستجاب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بھی نہ حد کرتی ہیں، ایک تو اسے اتنا ہیوی ڈریس پہنانے کے لیے دیا، اگر وہ گر جاتی تو؟ عدن حیدر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے، اس لیے جو مناسب لگا وہ ہی بول دیا۔ گر جاتی تو تم ہو نا تھامنے کے لیے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، آج اس کی نظر ضرور اتار دینا۔ ربیہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مستجاب نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، جس پر چونک کر اس نے اسے دیکھا۔ اب دھیان سے چلنا مسز، یہ کہتے ہوئے عدن نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کسی کی طرف بڑھا تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ ویلکم یار، اتنا لیٹ کیوں ہو؟
عدن کسی کے گلے ملتے ہوئے بولا، لیٹ کہاں ہوا ہوں، وقت پر ہی پہنچ گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ واؤ، انتظامات تو بہت اچھے کیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آس پر نظر دوڑائی تو ایک جگہ نظر جیسے رک گئی۔ بیوٹیفل۔ بے ساختہ ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو عدن نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ بیوٹیفل کے کچھ لگتے، یہاں پر اپنی آنکھوں کو مکمل کنٹرول رکھو، پتہ ہے نا میرا؟ عدن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بھائی، یہ تمہاری خشک مزاجی کب جائے گی؟ نہ خود انجوائے کرتے ہو نہ مجھے کرنے دیتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے میرا میر ارسلان خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنی آبرو اچکا کر ایک ادا سے کہا تو عدن نے ایک دمکا اس کی کمر میں جڑ دیا۔ جہاں پر تمہاری نظریں جا رہی ہیں نا، بھابھی ہے وہ تیری۔ عدن نے یہ کہہ کر اس کے سر پر بم پھوڑا۔ ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کر یار، کب کی تم نے شادی؟ شرم تو نہ آئی تمہیں میرے بغیر شادی کرتے ہوئے؟ میر ارسلان شروع ہو چکا تھا اور عدن کو پتا تھا کہ 10 منٹ سے پہلے تو وہ چپ نہیں ہوگا، اس لیے چپ چاپ کھڑا۔ اب منہ سے کچھ پھوٹ، کب کی تم نے شادی؟ میر ارسلان نے غصے سے کہا۔ تیری بکواس بند ہوگی تو میں کچھ پھوٹوں گا نا، عدن نے مسکراتے ہوئے کہا تو میر ارسلان ایک دم سے چپ کر گیا۔ ایمرجنسی میں دادا نے نکاح پڑھوایا یار۔ اماں بابا راضی نہیں تھے، لیکن دادا کا دل تھا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ ابھی سادگی سے صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ کل حسام کی بارات ہے، پرسوں رخصتی کا پروگرام رکھا ہے۔ عدن نے بے اختیار مستجاب پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اتنا تو کاٹ کا الو نہیں ہے جو دادا کے کہنے پر فوراً مان گیا۔ تیرا اپنا بھی دل کا کچھ معاملہ لگتا ہے یار۔ میر ارسلان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، عدن نے اس بات کو سختی سے رد کر دیا۔ چلو چھوڑو اس بات کو، تیرے دادا کے انتخاب کو داد دینی پڑے گی۔ کاش میرا دادا بھی زندہ ہوتا اور مجھے بھی ایسی پرورش لا کر دیتا۔ میس نے بڑا خوش نصیب نکلا تو خیر تمہیں سمجھانا تو بڑا مشکل ہے۔ چل ملوانا اس بیوٹیفل سے۔ میر ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنی کریکشن کرو، وہ بھابھی ہے تمہاری، اپنا ٹھڑک پن ادھر نہ جھاڑنا۔ عدن اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے متبانہ کرنا ضروری سمجھا۔ یار تو مجھے اتنا برا سمجھتا ہے، لعنت ہو تم پر۔ میر ارسلان اب کے برا مان گیا۔ اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ عدن نے آنکھیں دکھائیں۔ یہ جو تمہارا ٹھرکی دوست ہے نا، یہ کسی پر دل ہار چکا ہے، لیکن جس پر ہارا ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ مجھے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا، جس پر عدن نے اسے بڑی حیرانگی سے دیکھا تھا۔ یار تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ عدن نے اسے بے یقینی سے دیکھا، کیونکہ اسے میر ارسلان کا بہت اچھی طرح پتا تھا کہ وہ گلی گلی منڈلانے والا بھنورا تھا، کہاں کسی ایک پر ٹک پایا تھا۔ چل ابھی تو بھابھی سے ملوا، پھر تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا سب کچھ۔ میر ارسلان کو پتا تھا کہ وہ ابھی اس کی حیرت کم نہیں کر سکتا۔ چلو میرے ساتھ۔ عدن اسے لیے ہوئے وہاں پر آ گیا جہاں پر مستجاب رشنا کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ یہ میرا دوست ہے ارسلان، عدن نے مستجاب کو دیکھتے ہوئے کہا اور میر ارسلان کا تعارف کروایا۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ میر ارسلان بڑی تمیز سے مخاطب ہوا تو عدن اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا، جس پر میر ارسلان نے اسے گھور کر دیکھا۔ مستجاب نے بھابھی کہنے پر میر ارسلان کو ناگوار نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہوں میں،
اس نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اب میری تمیز تم سے ہضم نہیں ہو رہی۔ میر ارسلان نے عدن کو آنکھیں دکھائیں۔ بیوٹیفل، کیسے اس کھڑوس سے شادی کر لی؟ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگنے والا بندہ ہے یہ الگ بات ہے کہ لڑکیاں اس کے پاس آنے کے لیے بہانے تلاشتی ہیں۔ میر ارسلان اب پٹری سے اتر چکا تھا۔ آپ کی تعریف؟ اس نے روشنا کو دیکھ کر کہا۔ یہ میری کزن روشنا ہے۔ عدن نے روشنا سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ واو، امیزنگ، بیوٹیفل۔ اس نے روشنا کو دیکھ کر کہا تو عدن نے اسے گھور کر دیکھا۔ یار مجھے یہ بتا، تیری اس لڑکی سے شادی ہوئی ہے نا؟ اب اگر کسی دوسری خوبصورت لڑکی کی تعریف کر دوں تو اس میں اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میر ارسلان نے خاصا برا منایا تھا اس کے گھورنے پر۔ اچھا چلو، رسم شروع ہونے والی ہے، حسام کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ اسی لیے ہوئے اسٹیج پر لے آیا جہاں پر حسام کی تیل لگانے کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ یار لگتا ہے تیرے والی بھی تجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ کیسے مجھے بھابھی کہنے پر گھور کر دیکھا۔ اس نے عدن کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا تو عدن اس کی چرب زبانی سے بہت خائف ہوا تھا۔ میر ارسلان اور عدن حیدر کی دوستی لندن میں ہوئی تھی جہاں پر وہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں متضاد مزاج کے انسان تھے لیکن پھر بھی ان کی دوستی ہو گئی۔ اوپر سے ان کی فیملی ٹرمز بھی تھے کیونکہ میر ارسلان کا باپ میر افتخار اور دلاور ملک دونوں بزنس پارٹنر بھی تھے اور ایک ہی سیاسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ عدن حیدر اس کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے پر اس سے کافی خائف رہتا تھا اور اسے کافی دفعہ سمجھا بھی چکا تھا، لیکن اس معاملے میں میر ارسلان کافی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ رضا بخاری کی دبئی میں میٹنگ تھی۔ ہمدانی نے اسے ساتھ جانا تھا لیکن اس کی بیوی کی ڈیلیوری تھی، اس لیے اس نے رضا کو جائشہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہمدانی، ایسا مناسب نہیں لگے گا۔ رضا بخاری ہچکچا رہا تھا۔ سر اس میں مناسب نہ لگنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ جائشہ بڑے اچھے طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خطرناک حد تک سچ گو ہے، لیکن اب پہلے سے کافی ٹھہراؤ آیا ہے اس کی طبیعت میں۔ ہمدانی نے رضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمدانی، تو میری بات سمجھے نہیں ہو۔ وہ لڑکی ذات ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی سکینڈل بنے۔ رضا نے اپنی پریشانی کی طرف توجہ دلائی۔ سر اس میں سکینڈل کہاں سے بنے گا؟ یہاں پر تو مالکان لڑکیوں کو اپنے ساتھ بیرونی ملک لے جانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ سر آپ تو پھر بھی مجبوری میں ایسا کر رہے ہیں۔ ہمدانی نے اسے کہا تو رضا چپ کر گیا۔ ٹھیک ہے، جائشہ کو بتا دو کل تیار ہے۔ رضا یہ کہہ کر آفس سے اٹھ گیا۔ جائشہ پہلی دفعہ پلین میں بیٹھی تھی۔ ذہن مختلف سوچوں کی آمادہ جگہ بنا ہوا تھا۔ کبھی رانیہ کی طرف دھیان چلا جاتا تو کبھی حنان کی طرف اور کبھی ساتھ بیٹھے رضا بخاری کی طرف، جو اپنی آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں اذیتوں کے کون سے جہاں میں گیا ہوا تھا، کیونکہ چہرے پر اذیت واضح لکھی ہوئی تھی جس کو جائشہ نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ سر کچھ کھا لیں آپ۔ ایئر ہوسٹس جب کھانا دے کر گئی تو اس نے رضا بخاری کو مخاطب کیا۔ نہیں۔ رضا بخاری نے یہ کہہ کر دوبارہ آنکھیں موند لی جبکہ جائشہ کے حلق سے کوئی بھی نوالا نیچے نہ گیا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ رضا بخاری نے اس کا کھانا ایسے ہی پڑا دیکھا تو اس نے اس سے پوچھ لیا۔ سر جب ساتھ بیٹھا بندہ اتنا بیزار بیٹھا ہو تو کیسے کھا سکتی ہوں؟ وہ بھی جائشہ تھی جو دل میں ہوتا کہہ دیتی۔ رضا بخاری کو لگا کہ اس لڑکی کو لا کر اس نے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ وہ ہمدانی نہیں جو اس کے ایک دفعہ کہنے پر چپ کر کے بیٹھ جائے۔ جب وہ دبئی ایئرپورٹ پر اترے
تو رضا بخاری کے چہرے پر بہت زیادہ تکلیف کے آثار تھے۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ جائشہ اپنی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے بولی۔ جائشہ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ رضا بخاری نے دل کی سائڈ پر ہاتھ رکھا تو جائشہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً ہمدانی کو فون ملایا کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے رضا بخاری کا بے ساختہ ہاتھ تھام لیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ ڈرائیور جلدی گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے چلو، اس نے پریشانی سے چیختے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری میں ٹھیک ہوں۔ رضا بخاری نے سرعت سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا، جس پر جائشہ ایک دم سے اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہو گئی۔ اس نے آج تک کہاں کسی کا ہاتھ تھاما تھا۔ ڈاکٹر نے ان کے ادھر پہنچتے ہی رضا بخاری کو چیک کیا۔ انہوں نے کوئی سٹریس لیا ہے، اس لیے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل آرام دے کیونکہ سٹریس ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے میڈیسن پیپر پر لکھ کر جائشہ کو پیپر پکڑایا۔ وہ رضا بخاری کو لے کر ہوٹل آ گئی جہاں پر ان کے کمرے بک تھے۔ رضا بخاری کو اس نے میڈیسن دی جو وہ کھا کر تھوڑی دیر بعد غنودگی میں چلا گیا تو وہ اس کے بیڈ کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مائیوں کی رسم کافی دیر تک چلی۔ مستجاب جب بیٹھ کر تھک گئی تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مرد حضرات سب ڈیرے پر چلے گئے جہاں پر ملک دلاور نے بہت ساری حسینائیں نچوانے کے لیے بلائی ہوئی تھی۔ پینے پلانے کا بھی انتظام تھا۔ عدن ان سب چیزوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ میر ارسلان نے اسے بڑا کھینچا لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ تیرا کیا ان حسینہ کو دیکھ کر دل لگے گا؟ تیری پری تو ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر خباثت سے مسکراتا ہوا حسام کے ساتھ ڈیرے پر چلا گیا۔ ملک اللہ داد اس طرح کی چیزوں کے سخت مخالفت کرتے تھے لیکن ملک دلاور ملک حسام پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے تقریباً سارے مرد چلے گئے تو ساری عورتیں اکٹھی ہو کر ہلا گلا کرنے لگیں۔ سب مستجاب کو بھی اس کے کمرے سے باہر نکال لائیں۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر رہی تھیں۔ مستجاب اب سب کو دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑا سا ڈانس ہو جائے یار۔ ربیہ نے مستجاب کو بھی کھینچ لیا۔ بھئی یہ تو فاؤل ہے، ہم سب نے اپنی اپنی باری پر کچھ نہ کچھ ڈانس کیا، اب تم بھی آؤ۔ مستجاب اس کی بات پر ہکی بکی رہ گئی تو سب لڑکیوں کی ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ یہاں پر کون سے مرد ہیں جو اب شرم آئے گی؟ رشنا نے آگے بڑھ کر کہا۔ تو وہ کپڑے تو تبدیل کر چکی تھی، منہ بھی دھو لیا تھا، اس لیے ایزی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سب کا اصرار بڑھا تو اس نے اپنا سکارف ربیہ کو پکڑایا۔ عدن حیدر جو دادا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بے اختیار سا رک گیا۔ اس کے رقص کے کچھ سٹیپ کو دیکھ کر عدن کے چہرے پر بے ساختہ ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اچانک ہی اسے کوئی احساس ہوا۔ بے ساختہ اوپر گرل کو دیکھا جہاں پر وہ دشمن جاں پوری محویت سے اسے فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ اچانک ہی رک گئی تو سب حیرت زدہ ہو گئی۔ رک کیوں گئی؟ رشنا نے آگے بڑھ کر کہا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو عدن حیدر کو ادھر ہی دیکھتے ہوئے پایا۔ ربیہ نے اپنا سکارف لیا اور ایکسکیوز می کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ نہیں گئے انجوائے کرنے؟ رشنا سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، ہر وقت اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ رشنا کو کئی طرح کی سوچیں آ رہی تھیں۔ عدن سونے کے لیے لیٹا، دل کو بے قراری ہی بے قراری تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو چھم سے اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ دل کو کئی بار ڈپٹنا چاہا لیکن دل تو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، وہ جب اپنی کرنے پہ آ جائے
تو پھر کہاں کسی کی مرضی چلنے دیتا ہے؟ شاید وہ بہت خوبصورت ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے. اس کی خوبصورتی کی کشش ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. لیکن خوبصورتی تو میں بہت دیکھی ہے. اچانک ہی اس کی نظروں کے سامنے نیلی آنکھوں والی حسینہ جینی کا خوبصورت چہرہ لہرایا جو اس کی دیوانی تھی. دماغ بہت سی دلیلیں پیش کر رہا تھا اور وہ ہر دلیل کو رد کر رہا تھا. ابھی سے یہ حال ہے، جب میرے پاس میرے کمرے میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بڑی اکڑ سے اس کو بول دیا تھا. وہ جب چاہے گی تو وہ اس کو چھوڑ دے گا. یہ سب سوچ سوچ کر عدن کے اعصاب چٹکنے لگے کیونکہ وہ اپنی بات پر قائم رہنے والا انسان تھا. وعدہ خلاف اس کی سرشرط میں شامل نہیں تھی. بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ انسان اپنے آپ سے ڈرنے لگتا ہے، اور یہ لمحہ اب عدن حیدر پر بھی آ گیا تھا جو بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا. لیکن اب اپنے آپ سے ڈر رہا تھا کہ آنے والے وقت میں اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اس کی اپنی ذات کی تذلیل ہو. حویلی سے بارات نکلی تو پورے گاؤں میں جشن کا سماں تھا. مستجاب کو یہ سارے دن بھاری محسوس ہو رہے تھے. بے دلی سے تیار ہو کر نکلی تو وہ سامنے ہی شاید اسی کے انتظار میں کھڑا تھا. پیازی کلر کی لانگ فراک میں جس پر بہت نفیس کام ہوا تھا. اس کا متناسب سراپا ہر بہت جچ رہی تھی. عدن نے ایک دفعہ بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا. چلو تم میرے ساتھ. وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا. کیوں؟ میں سب لڑکیوں کے ساتھ جاؤں گی. اس طرح حکم چلانے پر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی. وہ آس پاس کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا. اس نے بہت کوشش کی وہ ہاتھ چھڑوا لے لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی. جبکہ لڑکیاں یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی. تسلیم نے بھی یہ نظارہ دیکھا جو اس کو بہت ناگوار گزرا. اپنے کمرے میں لا کر دروازہ دھاڑ سے بند کیا تو اس کی جان جوکھم میں چلی گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غراتے ہوئے کہا. تم کیوں مجبور کرتی ہو اس طرح کرنے پر؟ جب آرام سے کہتا ہوں تو بات مان کیوں نہیں جاتی؟ عدن حیدر بھی سے دیکھ کر غصے سے غرایا. آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ شرم کرنی چاہیے تمہیں اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے. وہ لب بھیج کر غصے سے بولی. اچھا میں نے کون سی نازیبا حرکت کر دی تمہارے ساتھ؟ وہ دلکشی سے مسکرایا. بادامی رنگ کی شلوار قمیض پر خوبصورت سی واسکوٹ پہنے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. اب تم شوہروں والا رویہ میرے ساتھ نہ ہی اپناؤ تو بہتر ہے، اس نے وارننگ والے انداز میں کہا. اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا اپنی کبڈ کی طرف بڑھا اور اس میں سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھا. اس کے قریب آ کر اس کا دوپٹہ پکڑنے ہی لگا تھا کہ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی. یہ کیا گھٹیا حرکت ہے عدن؟ دل تھوڑا سا ڈر گیا تھا لیکن وہ مضبوط لہجے میں بولی تو وہ اس کی بات اگنور کرتے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھا. اب کہ اس کی غلافی آنکھوں کے خوف اسے مزہ دینے لگے. دیکھو تم نے کیا وعدہ کیا تھا، ابھی تو میری باقاعدہ رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تم ایسی حرکتیں کرنے لگ گئے ہو. مجھے جانے دو. یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی لیکن عدن حیدر آگے بڑھ کر اس کو تھام چکا تھا جبکہ وہ اس گستاخی پر ششدر رہ گئی. ایک دم چپ. یہ کہہ کر اس نے اس کا دوپٹہ پھر سے پکڑا تو وہ چیخنے لگی. اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. دوپٹہ ایک سائڈ پر کر کے ایک خوبصورت بلیک کلر کی شال اس کے شانوں پر پھیلا دی. میڈم جب باہر نکلتی ہو تو اس کو لینے کی عادت ڈالو اور اس کو سنبھالنے کی بھی. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی غلط نظر تمہاری طرف اٹھے. وہ بڑے استحقاق سے اس کے اوپر شال درست کرتے ہوئے بولا تو وہ گویا کانٹوں پر لوٹنے لگی.
تم ہوتے کون ہو مجھ پر اس طرح حکم چلانے والے؟ اس نے شال کھینچ کر زمین پر دے ماری، جس پر عدن کا دل چاہا اس لڑکی کا حشر کر دے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کسی بھی شرط کا پابند نہیں ہوں۔ کل رخصتی ہے تمہاری، آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر کیسے بچا سکو گی خود کو؟ عدن نے ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ اس کی دھمکی سے ایک دم حواسوں میں آئی۔ نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شال اٹھا کر شانوں پر ڈالی اور دوپٹہ سر پر، جو کہ اس کے ریشمی سلکی بالوں سے پھسل پھسل جا رہا تھا۔ عدن حیدر جو اس پر غضبناک ہوا تھا، اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ عدن نے جب ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا اس کا منہ بند کرنے کے لیے، تو اس کی لپسٹک پھیل کر خراب ہو چکی تھی۔ ٹیشو سے لپسٹک صاف کرو۔ عدن نے یہ کہا تو اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو واقعی اس کی لپسٹک پھیل کر عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ جنگلی انسان، وہ یہ کہہ کر لپسٹک ٹھیک کرنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ساری برات تم دونوں کا انتظار کر رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو مستجاب کو ہونٹ صاف کرتے دیکھ کر دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ عدن، اس نے تمہارے پاس ہی آنا ہے، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ایسے دیکھ کر کچھ اور ہی مطلب اخذ کر رہی تھی، جس پر مستجاب شرمندگی کی تاہ گہرائیوں میں چلی گئی اور عدن حیدر بھی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے چونکا۔ آپ ہر بات کا غلط مطلب کیوں سمجھتی ہیں؟ اس کو یہاں کے طور طریقے سکھائیں۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اچھا، تو یہ شال اس نے دی ہے؟ ربیہ نے شال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اگر اس نے کہا ہے تو تمہیں لینی ہوگی۔ تمہیں نہیں پتا میرا بھائی کتنا ضدی ہے، اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے، تو اتنی حسین بیوی کے معاملے میں وہ لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، میری بھولی گڑیا۔ ربیہ نے اسے آرام سے سمجھایا کیونکہ اسے اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ رضا بخاری کی جب صبح آنکھ کھلی تو جائشہ کو صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سوتے پایا تو کافی حیران ہوا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ رات کو اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ جائشہ، اس نے پکارا تو ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ تم رات کو اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ رضا نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اپنے کمرے میں کیسے جا سکتی تھی؟ جائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ساری رات جاگنے سے آنکھیں سرخ ڈورے لیے ہوئے تھی۔ رضا کو اچانک شرمندگی نے آ گھیرا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں آرام کر لو، میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں گا۔ رضا نے اپنا سوٹ کیس کھولتے ہوئے کہا۔ سر، میں نکال دیتی ہوں آپ کے کپڑے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ جائشہ، تم جاؤ آرام کرو، اب کے رضا نے غصے سے کہا۔ سر، میں تیار ہوتی ہوں، میرا میٹنگ میں جانا بہت ضروری ہے۔ جائشہ نے یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی، رضا نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ تیار ہو کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ سر، اگر ٹائم ہے تو پہلے ناشتہ منگوائیں، مجھے کافی بھوک لگی ہے۔ جائشہ اپنی آواز میں جوش لاتے ہوئے بولی تو رضا نے افسوس سے اپنی گردن ہلا۔ جائشہ، تم بہت ضدی ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو ٹائم نہیں ہے، رستے میں کچھ کھا لیں گے، رضا بخاری نے اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ رستے میں انہوں نے ویجیٹیبل سینڈوچ لے لی۔ جب میٹنگ ختم ہوگی تو پھر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ رضا بخاری کو شرمندگی نے آ گھیرا کیونکہ وہ لڑکی کل سے اس کی وجہ سے بھوکی تھی۔
میٹنگ میں جائشہ نے پر اعتماد طریقے سے اپنی پریزنٹیشن دی تو رضا اس کے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسے رضا صاحب، یہ ہیرا کہاں سے تلاش کیا ہے؟ شرازی صاحب، جو کہ بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک تھے، وہ بھی جائشہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ سر، ہیرے کی پہچان بھی تو اصل جوہری کو ہوتی ہے۔ جب میں کچھ بھی نہیں تھی تو رضا بخاری نے مجھے اپنے چینل میں جگہ دی۔ آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی بدولت ہوں، جائشہ نے انکساری سے کہا تو رضا اس کے اس انداز پر حیران ہوا۔ جبکہ سب نے معنی خیز نظروں سے دونوں کو دیکھا تو رضا کا ماتھا ٹھنکا۔ بے وقوف لڑکی کبھی اپنی زبان سے بہت بڑی بے وقوفی کر جاتی ہے۔ رضا بخاری سب کی نظروں کا مطلب سمجھ کر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے لگا۔ کتنی بے وقوف ہو تم، ان میڈیا والوں کو خود ہی کوئی بات پکڑا دی۔ یہ تو وہ سانپ ہے جو موقع ملتے ہی ڈس لیتے ہیں۔ اب اللہ خیر کرے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بخاری کے دل میں نئے شک و شبہات سر ابھار رہے تھے۔ سر، میں نے تو ایک بات ہی کی ہے جو کہ سچ ہے۔ جائشہ ڈانٹ پڑنے پر ہلکا سا منمنائی۔ کتنی دفعہ بولا ہے، سچ اتنا ہی بولا کرو جتنا کوئی ہضم کر سکے۔ ضرورت سے زیادہ سچ بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ابھی تو تمہیں ان باتوں کا تجربہ کار ہونا چاہیے۔ وہ جائشہ کو دیکھ کر بولا۔ سوری سر، آئندہ احتیاط کروں گی، جائشہ نے ندامت بھرے لہجے میں کہا تو وہ چپ کر گیا۔ حسام اور رخسار کی جوڑی بڑے اچھی لگ رہی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا شادی پر۔ مستجاب حیران ہو رہی تھی کہ لوگوں کی بنیادی سہولات فراہم نہیں ہے اور یہ لوگ اپنی عیاشیوں پر کھلا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا عدن جب تمہیں لے کر کمرے میں گیا تھا؟ تسلیم نے اس سے پوچھا تو وہ ماں کے سوال پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری روایت تھوڑی الگ قسم کی ہیں اور یہ شال مجھے دی ہے۔ اس نے جو جواب بن پڑا وہی دے دیا۔ تمہیں میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تم اس ماحول میں بالکل ایڈجسٹ نہیں کر سکو گی، چاہے تم تھوڑی مدت کے لیے یہاں رہو۔ بہت مشکل ہے مستجاب، تسلیم نے پریشانی سے کہا۔ ماما پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ وہ خود عدن کے رویے سے الجھی ہوئی تھی اور اس کی نظروں کا مفہوم بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے پاس آیا۔ مسز، اپنے چہرے کے ایکسپریشن تو ٹھیک کرو، ایسے لگتا ہے سخت پریشانی میں ہو۔ عدن اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ یہ جو تم نے مصیبت میرے گلے ڈال دی ہے نا، اس میں الجھی ہوئی ہوں۔ اس نے عدن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں کل سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے ہو۔ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی تو عدن اس کے مشاہدے پر حیران ہوا۔ یہاں پر اگر بیوی کو عجیب نظروں سے نہ دیکھو تو لوگ سمجھتے ہیں بیوی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ عدن جیسے سنجیدہ انسان کی رگ شرارت پھڑکی تھی۔ اچھا، تو بیوی کو ایسے دیکھنا بھی روایت کا حصہ ہے؟ اسٹرینج۔ مستجاب نے اس کی بات پر یقین کر لیا، جس پر عدن اپنا کہکا نہ روک سکا تو اس کا دل کیا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے، اور ساتھ اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ ویسے بھابھی کیسے قابو کیا ہے میرے دوست کو؟ یہ تو کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ میر ارسلان ان کے پاس آ کر بولا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ عدن نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ایک سمپل سا سوال کیا ہے۔ میر ارسلان نے مسکراتے ہوئے مستجاب کو دیکھا۔ مجھے فضول سوالوں کے جواب دینا پسند نہیں، وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اللہ اللہ اللہ، تو گیا کام سے، تیری تو تجھے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ میر ارسلان نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی خباثتوں سے باز نہیں آؤ گے، کیا ضرورت تھی اس طرح کا سوال کرنے کی؟ عدن نے غصے سے کہا۔
بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کے رویے پر معذرت کرو، مجھے ہی الٹا آنکھیں دکھا رہے ہو۔ اس پر بس نہیں چلتا ہوگا تمہارا، میں غریب مل گیا ہوں فی الحال۔ میر ارسلان نے آخری بات پر ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ بڑا کمینہ ہے تو، عدن نے دانت پیس کر کہا، تو میر ارسلان اپنا کہکا نہ روک سکا۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں میچنگ جویلری اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ جو بھی نظر اٹھتی وہ واپس پلٹنا بھول جاتی، جبکہ وہ سخت تھک چکی تھی۔ جب اسے لا کر عدن کے پہلو میں بٹھایا گیا تو وہ کچھ لمحے اپنی نظر ہی نہ ہٹا سکا۔ ملک اللہ داد کو جب سٹیج پر لایا گیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی میں کئی آنسو چھلک پڑے۔ دادا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مستجاب نے پریشانی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے جگر کے ٹکڑے، میں پریشان نہیں ہوں، بہت خوش ہوں۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ پتہ ہے کتنی منتوں اور مرادوں کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ عدن، کبھی بھی میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اگر اسے تکلیف ہوگی تو مجھے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ اپنے جان عزیز پوتے کو دیکھ کر بولے، جبکہ ملک دلاور اور راشدہ کا رویہ بالکل روکھا سوکھا سا تھا، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے رسمیں ادا کر رہے تھے۔ اتنی پیاری لڑکی کو وہ کیوں تکلیف دے گا کبھی؟ ربیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے دادا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا دیے اور پھر ان پر کئی نوٹ وار کر صدقہ کیے۔ ان کو رخصت کرتے وقت تسلیم کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ ملک اللہ داد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ میری بچی، سب وہموں کو دل سے نکال دو اور تسلی رکھو۔ جب اس نے عدن کے کمرے میں لایا گیا تو اس کے عجیب احساسات ہو رہے تھے۔ پورا کمرہ گلابوں کی مہک سے معطر تھا۔ اسے ایسا ماحول دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی۔ جب سب چلے گئے تو وہ اٹھ کر کبرڈ سے اپنا سوٹ نکالنے لگی کہ ربیہ اس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو ادھر؟ آپ ہی کوئی سوٹ نکالنے لگی ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں اتنا ہیوی ڈریس پہن کر۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی تو ربیہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ پاگل لڑکی، عدن کو تو کمرے میں آ لینے دو۔ ربیہ نے ہلکا سا ڈانٹا۔ آپ ہی پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں ریکویسٹ تھی۔ اس بات پر تمہیں چھوٹ نہیں ملے گی۔ جب عدن کمرے میں آئے گا بعد میں تم چینج کرنا۔ کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ پر بیڈ پر بٹھا دیا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ اچھا تو پھر جلدی بھیجیں اپنے بھائی کو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ربیہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ اچھا بھائی، بڑی جلدی ہے تمہیں اس سے ملنے کی، بھیج دیتی ہوں ابھی۔ وہ شرارت سے کہتی ہوئی اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہاری بیگم تمہیں کمرے میں بلا رہی ہے، ربیہ نے شرارت سے کہا تو وہ حیران ہوا۔ حیران نہ ہو، وہ پاگل لڑکی چینج کرنے لگی تھی، میں نے اسے روک دیا۔ جب تک میرا بھائی نہیں آ جاتا تم چینج نہیں کر سکتی، آپ جلدی جاؤ۔ ربیہ نے اس کو یہ سب کہہ کر کمرے میں بھیج دیا تو مستجاب نے شکر ادا کیا۔ نظر جو اٹھی تو واپس پلٹنا ہی بھول گئی۔ اس کی اس بے اختیاری پر مستجاب نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا کہ وہ بھی گولڈن کلر کی شیروانی میں جچ رہا تھا۔ اب اتنا بھی برا نہیں لگ رہا کہ تم ایسے گھور کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ عدن چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کبرڈ سے اپنا سوٹ نکالنے لگی۔ سوٹ نکال کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا زیور اتارنے لگی۔ عدن چپ چاپ اس کی کاروائی دیکھتا رہا۔ ایئرنگ سے دوپٹہ جو الجھا تھا وہ بھی ساتھ الجھ گئی، اوپر سے عدن کی نظروں کی تپش۔ اپنی نظروں کو قابو میں رکھو، ایسے کہہ کر وہ غصے سے اپنا زیور پٹکنے لگی۔ بڑی غلط فہمی ہے تمہیں، اب اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو کہ میں ہوش و حواس کھو دوں۔ عدن کو بھی اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اب یہ مجھے دیکھنے پہ بھی پابندی لگائے گی؟ دل ہی دل میں سوچ کر پیچ و تاب کھانے لگا۔ ساتھ ہی جا کر کبرڈ سے اپنے کپڑے لیے اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد واش روم
فریش ہو کر نکلا تو وہ اپنا زیور اتار چکی تھی۔ بات سنو۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے جانے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ سونے کے کنگن ہیں جو ہماری دادی کے ہیں، انہیں کبھی بھی اپنی کلائیوں سے اترنے نہ دینا۔ یہ کہہ کر اس نے کنگن اسے پکڑا دیے جو اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے، جس پر عدن نے غصے سے کنگن اٹھائے۔ انہیں میں نے رکھنے کے لیے نہیں دیا، پہننے کے لیے دیا ہے، وہ غصے سے کہتا ہوا اس کی کلائی پکڑ کر اسے کنگن پہنانے لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے فریش تو ہو لینے دو، پھر پہن لوں گی، وہ بھی غصے سے بولی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، جب کوئی بات کہہ دوں تو مان لیا کرو، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کیا کرو تاکہ تم پریشان ہو اور نہ ہی میں۔ وہ اسے کنگن پہنا چکا تھا جو اس کی کلائیوں میں بڑے جچ رہے تھے۔ تم بلا وجہ ہی اپنی ہر بات منواؤ گے، وہ گردن کو جھٹکا دے کر بولی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ دوپٹے سے بے نیاز شارٹ کرتی وہ اسے کے سامنے کھڑی اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ اب ادھر کھڑی میرے ساتھ بحث کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو اور سو، وہ اس کی نظروں سے چڑھتا ہوا بولا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارے ساتھ بحث کرنے کی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا، واپس کمرے میں آ کر بولی تو وہ جو خود سے لڑتا لڑتا سونے کے لیے آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا ایک دم سے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تو پھر صوفے پہ سو جاؤ، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ میں کبھی صوفے پر نہیں سوئی، مجھے کیسے نیند آئے گی؟ اب کہ وہ پریشانی سے بولی۔ جہاں مرضی ہے سو جاؤ، میری جان چھوڑو، وہ غصے سے جھنجھلا کر بولا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے بیڈ پر پڑا کمبل اٹھایا اور نیچے کارپیٹ کے اوپر بچھا دیا، پھر تکیہ اٹھا کر کمبل کے اوپر رکھا، آدھا کمبل اپنے اوپر لپیٹ لیا اور وہ چپ کر کے اس کی ساری کاروائی دیکھتا رہا۔ مجھے ٹھنڈ لگی تو میں کیا لوں گا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے کروٹ بدل لی، جبکہ دن ساری رات کانٹوں پر لوٹتا رہا، جبکہ وہ بڑے مزے سے سوتی رہی۔ دن کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو وہ اٹھ کر وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا اور خدا سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش میں سرخرو کرنا۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد رضا ہمدانی جائشہ کو ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے گیا۔ جب وہ ہوٹل پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ جائشہ جاتے ہی اپنے کمرے میں سو گئی کیونکہ وہ کل رات کی جگی ہوئی تھی، جبکہ رضا بخاری ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک پل بھی رانیہ کی یاد سے اس کا دل غافل نہ ہوا تھا۔ جب وہ کبھی دبئی آتے تو وہ اسے لے کر اسی ہوٹل میں آتا تھا۔ صبح ناشتہ کر کے جائشہ نوک کر کے رضا کے کمرے میں آئی تو وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ جائشہ نے اس کے چہرہ دیکھا تو اس کو وہ ٹھیک نہیں لگا۔ سر، آپ نے ناشتہ کیا؟ اس نے رضا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کو، رضا نے لاپرواہی سے کہا۔ سر، یہ بات تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنا دھیان بالکل بھی نہیں رکھتے، جائشہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ دھیان دینے والی ہی چلی گئی ہے، اب کیسا دھیان؟ رضا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جس کی چبھن جائشہ نے اپنے دل میں محسوس کی۔ سر، اللہ سے دعا ہے کہ خدا آپ کو ڈھیروں ساری خوشیوں اور سکون دے، جائشہ نے صدق دل سے دعا دے رہی تھی، جبکہ رضا بخاری کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری۔ اب تو زندگی نے مجھے گزارنا ہے جائشہ، پتہ ہے جب تک میں اس کو دیکھ نہیں لیتا تھا میری صبح نہیں ہوتی تھی، اور اب ساری زندگی کی صبح اس کے بغیر ہی گزریں گی، یہ سوچ کر ہی جھرجھری آتی ہے۔ رضا کے لہجے میں رانیہ کو کھو دینے کا دکھ بول رہا تھا۔
شدت ضبط سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سر، اللہ تعالیٰ انسان کے ضرب سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ انشاءاللہ آپ اس آزمائش سے سرخرو ہوں گے، جائشہ نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم تیاری کرو، رات 8 بجے ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے۔ رضا اسے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس پیارے سے انسان کے دل کے اندر تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ کاش سر میں آپ کے لیے کچھ ایسا کر سکتی جس سے آپ کے دل کی تکلیف کم ہو جائے۔ وہ یہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی۔ وہ نماز پڑھ کر لوٹا تو وہ مزے سے سو رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب آیا، کچھ لمحے اس کی صبح چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ اس کو پکار بیٹھا۔ مستجاب، اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ، اس نے آہستگی سے کہا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ 2 دفعہ پکارنے پر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس نے کمبل سمیت اسے اٹھایا، جس سے مستجاب کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ میڈم، یہ بےہودگی نہیں، احتیاط ہے جو میں کر رہا ہوں۔ 2 دفعہ تمہیں بلایا لیکن تم نے میری آواز ہی نہیں سنی، مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا۔ مجھے اونچی آواز دینی تھی، وہ منہ بنا کر ناگواری سے بولی۔ اب اتنی بھی اونچی آواز نہیں دے سکتا تھا کہ حویلی میں میری آواز گونجتی اور سب مجھے یہ کہتے کہ میں ایک ہی رات میں پاگل ہو چکا ہوں۔ کمرے میں کوئی بھی آ سکتا تھا، اس لیے ایسا کیا۔ میں ذرا فارم ہاؤس جا رہا ہوں۔ اس نے کبھی اپنی بات کی وضاحت نہیں کی تھی، لیکن یہاں پر وہ کر رہا تھا۔ مبادہ وہ لڑکی اس پر کوئی الزام ہی نہ لگا دے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب نیند اسے کیا خاک آنی تھی، آنکھیں کھول کر تفصیل سے پورے کمرے کا تفصیل جائزہ لینے لگی۔ دیواروں کا پینٹ، کمرے میں بچھی قیمتی قالین، شاندار قسم کا فرنیچر، ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ اس بندے کے ذوق کی داد دینی پڑے گی، ہر چیز ہی کمال ہے۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ فریش ہو کر کمرے میں لوٹی تو تسلیم اور اس کی کزنز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ادن نے نیچے پڑا بستر اٹھا دیا تھا۔ تسلیم نے اپنی بیٹی کے چہرے کو بغور جائزہ لیا۔ ادن کدھر ہے؟ تسلیم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فارم ہاؤس، اس نے اپنا چہرہ تولیے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو تھوڑی دیر اس کی کزنز اسے چھیڑتی رہیں، پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ایک ایک کر کے کھسک گئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھ لیا۔ میری بچی، میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا۔ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ یہ شادی صرف کاغذوں تک محدود رہے گی۔ تسلیم کو شاید کوئی دھڑکا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ شاید پھر اس سے عہد لینا چاہ رہی تھی۔ ماما، آپ بالکل فکر نہ کریں، بالکل ایسا ہی ہوگا، وہ ماں کے ہاتھوں کو چوم کر بولی۔ فکر تو رہتی ہے نا بیٹا، اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تم ان لوگوں میں پس کر رہ جاؤ گی، تسلیم فکر مند لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے ذہن سے ہر فکر کو آزاد کر دیں۔ ایک دفعہ میرے پاپا کی جائیداد میرے نام ہو جانے دیں، پھر کوئی ایسا طریقہ سوچتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے، وہ پر سوچ انداز میں بولی تو تسلیم ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ بیٹا، تم نے دلدل میں اپنے پاؤں پھنسا لیے ہیں، جتنا تم ان چیزوں کو آسان سمجھ رہی ہو اتنی آسان ہے نہیں، وہ متفکر لہجے میں بولی۔ ماما، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، وہ شوقی لہجے میں بولی۔ تم پر تو یقین ہے لیکن وقت اور حالات پر نہیں، تسلیم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔
جائشہ اور رضا بخاری پاکستان آ چکے تھے۔ دبئی کے اتنے کامیاب دورے پر پورا سٹاف ان کو مبارکباد دے رہا تھا۔ جائشہ گھر جا رہی تھی کہ میر ارسلان کی گاڑی نے اس کی گاڑی کو راستہ روک لیا، جس پر وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلی۔ لڑکیوں کا راستہ کاٹنا شاید یہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے، جائشہ گاڑی سے نکلتے ہی غصے سے بولی۔ اپنی کریکشن کرو جائشہ، اور لڑکیوں کا راستہ کاٹنا میرا مشن نہیں بلکہ صرف تمہارا راستہ ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ہوئے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا، لعنت ہو تم پر گھٹیا انسان، لیکن مجھ پر تمہاری دولت اور امارات کا رعب کبھی بھی نہیں چلے گا۔ میں ان لڑکیوں کے جیسی بالکل نہیں ہوں جن کو تم اپنی دولت کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہو۔ وہ غصے سے پھنکاری، میں نے کب کہا تم ان جیسی ہو؟ ان کو میں پھنساتا تھا اور تم نے مجھے پھنسا لیا۔ ویسے کیا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کے انسان ہو، راستہ چھوڑو میرا، نہیں تو گاڑی تمہارے اوپر ہی چڑھا دوں گی، اس نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ شوق سے وہ یہ کہہ کر اس کی گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا تو وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ڈرائیور، گاڑی اس کے اوپر ہی چڑھا دو، اس نے غصے سے مدثر سے کہا تو وہ اس کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ میڈم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ ایک وزیر کا بیٹا ہے، کیوں مجھ غریب کو جیل کی چکی پسوانے پر تلی ہیں؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، مدثر صدمے سے بولا، اور وہ اس ڈھیٹ کو دیکھنے لگی جس کی گاڑی کے آگے سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی لے جاؤ، میں رکشے سے چلی جاتی ہوں۔ وہ ایک دم ہی گاڑی سے نکلی تو مدثر بھی اس کے پیچھے گاڑی سے باہر نکلا۔ میڈم، کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ رضا صاحب کو پتہ چلا تو وہ بھی مجھے نوکری سے نکال دیں گے، مدثر بے چارگی سے بولا۔ میں ان کو کچھ بھی نہیں بولوں گی اور تم بھی کچھ نہ بتانا، یہ کہہ کر وہ ایک رکشے کی جانب بڑھی، جبکہ مدثر بے بسی سے دیکھنے لگا اور میر ارسلان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جا میری ماں، گاڑی میں جا کر بیٹھ جا رہا ہوں میں، یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا تو مدثر کو بھی سکون کا سانس ملا، جبکہ جائشہ بھی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ولیمے سے فارغ ہو کر مستجاب نے شکر ادا کیا، کیونکہ بھاری زیورات پہنے سے کو سخت چڑ تھی۔ عدن نے کمرے میں بڑا صوفہ لگوا دیا تھا جس پر وہ آرام سے سو گئی، لیکن عدن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ اس کا دل ایک ایسے راستے پر جانے کا متنی ہو رہا تھا جو خاردار کانٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس صورتحال سے نپٹے۔ وہ فارم ہاؤس میں آدھے دن تک سوتا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر نکل گیا۔ اپنے آفس میں وہ بیٹھا ہوا تھا کہ میر ارسلان اس سے ملنے آ گیا۔ خیر تو ہے یار، ولیمے کے دوسرے دن ہی تم آفس آ گئے، میر ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ پچھلے دنوں مجھے کافی نقصان ہوا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا مزید نقصان ہو، اسی لیے آفس آ گیا، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، بات کچھ اور الگ لگ رہی ہے، کہیں بھابھی سے لڑائی وغیرہ تو نہیں ہو گئی؟ میر ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، تو اپنی سنا، اس دن تم کچھ بتا رہے تھے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے، کیا یہ بکواس تھی یا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عدن حیدر بڑی خوبصورتی سے بات بدل دی۔ بڑا کمینہ ہے تو، اب بات بدل رہا ہے، چل بتاتا ہوں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میر ارسلان نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے کہا۔ پوچھا تو ہے، کیا تم سچ کہہ رہے تھے اس دن؟ عدن حیدر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں یار، بالکل سچ ہے، لیکن بڑی ڈاڈی قسم کی لڑکی ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے جائشہ کا غصے سے بھرا چہرہ گھوما۔ کون ہے وہ؟ عدن نے اب دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ملک کی بڑی مشہور اور معروف اینکر جائشہ علی، ارسلان اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اینکر جائشہ علی؟ بڑی غلط جگہ پھنسا ہے تو،
وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ذہن میں اس دن کا منظر گھوم گیا جب اس کے تیکھے سوالوں سے وہ اس کی درگت بنا رہی تھی۔ غلط جگہ پر پھنسا ہے تو، اب کے عدن نے بلند آواز میں کہہ کر میر ارسلان کو دیکھا تو وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ پتا ہے عدن، یہ جو دل ہے نا، کبھی کبھار اپنے بس میں باہر ہونے لگتا ہے۔ میں میر ارسلان، جس کو اپنی پرسنالٹی اور دولت کا بڑا خمار تھا، میری ایک نظر کی جنبش پر لڑکیاں میری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور اب میں پورے کا پورا اس کی طرف جا رہا ہوں اور وہ مجھ سے کوسوں دور بھاگ رہی ہے۔ میں اپنی بے بسی بتانے سے قاصر ہوں، میر ارسلان نے بے بسی سے کہا تو عدن کو سمجھ آئی کہ اس سفر میں وہ تنہا نہیں، بہت سے مسافر راہ بھٹکتے رہتے ہیں، اور اوپر سے میرا امیج بھی ایسا بن چکا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ بہت انٹیلیجنٹ جرنلسٹ ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ میرے بارے میں نہ جانتی ہو، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا ہوں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر دل نے دھوکہ دے دیا ہے۔ اب نہ کوئی حسینہ چہرے کو بھاتی ہے اور نہ ہی کسی کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، بس اس کا وہ غصے بھرا روپ ہی دیکھ کر دل کو تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز بھول جاتی ہے۔ پتہ ہے، یہ جو دل ہے نا، انسان کو بہت ذلیل کرواتا ہے۔ میر ارسلان پہلی دفعہ سنجیدگی سے عدن کو کچھ بتا رہا تھا، جس پر عدن کی دل کی حالت بھی عجیب ہوتی تھی۔ اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا، دل انسان کو کتنا ذلیل کرواتا ہے، اور عدن حیدر اس دل کے ہاتھوں کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے ارادے باندھ رہا تھا۔ چلو چھوڑو اس بات کو، اب اپنی بتا، کیسی گزر رہی ہے؟ مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں میں کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ میر ارسلان نے اپنا تجزیہ پیش کیا، جس پر عدن نے آبرو اٹکا کر اسے دیکھا۔ تو اس لڑکی کو شادی کی آفر کر، اسے پتہ چل جائے گا کہ تو اس کے ساتھ سنسیئر ہے۔ عدن نے پھر بات بدلنی چاہی۔ گھننے، اب پھر بات بدل رہے ہو؟ وقت آنے پر میں شادی کی آفر بھی کر لوں گا۔ میر ارسلان نے اب کے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ یار ابھی ایمرجنسی میں نکاح ہوا ہے، اس لیے ہم دونوں قبول نہیں کر پا رہے، عدن نے مختصر بتایا۔ لیکن مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے تو قبول کر لیا ہے، لیکن تمہاری بیگم ابھی قبول نہیں کر پا رہی۔ میر ارسلان نے کہا، جان چھڑانے والا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے جذبوں سے بھاگ رہے ہو، اس لیے تو کل تمہارا ولیمہ تھا اور آج تم آفس آ گئے ہو، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے تم نے تو آج تک محبت کبھی کسی سے نہیں کی ہے، دل کی سلیٹ پر ہمیشہ خالی رکھی ہے، اور جب محبت کرو گے تو بڑی شدت سے کرو گے۔ میر ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، تم کیا آج میرا پوسٹ مارٹم کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اور بھی بہت سے مسائل ہیں ان مسائل کے علاوہ، عدن نے برہمی سے کہا، تو میر ارسلان کا کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ساری زندگی تم نے اور ہی قسم کے مسائل حل کیے ہیں، لیکن اب دل کے مسائل درپیش ہیں یار، تمہیں بھی اور مجھے بھی، مل جل کر حل کرتے ہیں۔ میر ارسلان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، مجھے تو کوئی اتنے خاص مسائل درپیش نہیں ہیں، لیکن تمہارے ساتھ تو ہر وقت یہ مسئلہ رہتا ہے۔ عدن نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ اور ہے یار۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بیٹھ یار، لنچ اکٹھے کرتے ہیں، عدن حیدر نے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے میں تیری محبوبہ ہوں یار، جو بیوٹیفل گھر چھوڑ کر آیا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ، میر ارسلان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا اور کہکا لگایا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، عدن نے بھی غصے سے کہا تو وہ ہنستے ہنستے اس کے کیبن سے باہر نکل گیا۔
سر، آپ نے بات کی دلاور ملک کے سیکرٹری سے انٹرویو کے لیے؟ جائشہ ہمدانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے بات کی تھی، لیکن جب اس کے سیکرٹری کو تمہارا پتہ چلا تو تم نے اس کا انٹرویو لینا ہے تو اس نے انکار کر دیا، ہمدانی نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے جائشہ سوچ میں پڑ گئی۔ سر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے پرویز صاحب کے پروگرام میں بلائیں اور ان کے ساتھ میٹنگ فکس کریں اور عین موقع پر پرویز صاحب کو کسی بہانے سے منظر سے غائب کر دیں؟ باقی صرف جائشہ رہ جائے جو مجبوری میں دلاور ملک کا انٹرویو کرے۔ جائشہ نے پرسوچ انداز میں ہمدانی کو دیکھتے ہوئے کہا، تو ایک لمحے کے لیے وہ اس کی ذہانت پر اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن جائشہ، وہ ہمارے سینئر اینکر ہیں، ان کو منظر سے غائب کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اوپر سے جب دلاور ملک کو پتہ چلے گا تو وہ تو ہمارے چینل پر سیخ پا ہوگا۔ ہمدانی نے سنجیدگی سے اپنی رائے پیش کی۔ سر، پرویز صاحب کے رستے میں گاڑی بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا؟ جائشہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ ابھری۔ ہو تو سکتی ہے خراب، لیکن جائشہ، دلاور ملک کے ساتھ تمہارا کچھ مسئلہ ہوا تھا کیا؟ تم اس کے بارے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر خبریں لاتی ہو۔ ہمدانی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، کچھ ہے مسئلہ، وہ میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ جائشہ کے چہرے پر ایک دم چٹانوں جیسی سختی آ گئی جو ہمدانی کی نظر میں مخفی نہ رہ سکی۔ لیکن پھر بھی کچھ تو بتاؤ، ہمدانی نے اصرار کیا تو اس کے چہرے پر قرب کے اسرار نمایاں ہوئے۔ سر، جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی، اب اس چیز کا صحیح وقت نہیں آیا۔ وہ یہ کہہ کر ہمدانی کے کیبن سے باہر نکل گئی، کیونکہ آج اسے دلاور ملک کے گاؤں کے اس حلقے کے مسائل دیکھنے جانا تھا۔ وہ اپنی ٹیم گاؤں میں لے کر پہنچی۔ اس کو حیرانی نہ ہوئی، کیونکہ جیسے دوسرے حلقوں کے مسائل تھے وہاں پر بھی ویسے ہی مسائل تھے۔ نہ پینے کا صاف پانی مہیا تھا، نہ کوئی کالج، نہ کوئی بڑا ہسپتال۔ لیکن چھوٹا سا ہسپتال دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ اپنے کیمرہ مین کو وہیں روک کر ہسپتال کے اندر داخل ہونا چاہا۔ اب بغیر اجازت اندر نہیں داخل ہو سکتی، گارڈ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اندر جانے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں۔ جائشہ نے گارڈ کو غصے سے دیکھا۔ گاڑی سے نکلتی مستجاب ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ جی، آپ کی تعریف؟ اپنی ڈریسنگ سے وہ اس گاؤں کی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے مستجاب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں ایک جرنلسٹ ہوں، اس حلقے کے کچھ مسائل دیکھنے آئی ہوں، امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گی، جائشہ نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا۔ ویلکم، مستجاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس گاؤں کے مسائل کو کوئی اجاگر کرے۔ اسی لیے وہ بڑی خوش اخلاقی سے ہسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صاف ستھرا ہسپتال دیکھ کر ایک لمحے کو تو جائشہ حیران ہوئی۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر یہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرے۔ مستجاب کے چہرے پر جائشہ نے خوشی صاف محسوس کی۔ پلیز آپ اپنا تعارف کروائیں، جائشہ نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈاکٹر مستجاب ہوں اور یہاں کے صحت کے مسائل حل کرنا چاہتی ہوں جو بدقسمتی سے بہت خراب ہیں۔ اب کہ اس نے سنجیدگی سے کہا تو جائشہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، کیونکہ ایک لڑکی ملک دلاور کے گاؤں میں کھڑے ہو کر مسائل کی بات کر رہی تھی، وہ بھی بڑے ہی پر اعتماد طریقے سے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں، جائشہ نے مستجاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 چائے اندر بھیجو، مستجاب نے وہاں کھڑے لڑکے کو کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر باہر نکل گیا۔ جی بولے، مستجاب اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ کے لب و لہجے سے یہاں کی نہیں لگ رہی، جائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری روٹس تو یہاں پر ہیں، لیکن میں UK میں پلی بڑی ہوں اور ادھر ہی اپنا میڈیکل مکمل کیا ہے۔
مستجاب نے اسے وضاحت دی تو وہ ایک اور الجھن کا شکار ہوئے۔ بھلا UK کی پڑھائی ہوئی اور ڈاکٹر کا ادھر کیا کام؟ ڈاکٹر صاحبہ، یو آر کنفیوزنگ می۔ کیونکہ ملک دلاور کے گاؤں میں کھڑے ہو کر اس کے گاؤں کے مسائل کی بات کرنا بڑی جرت کا کام ہے۔ آپ کیا نہیں آئی ہیں یہاں پر؟ جائشہ نے اسے اپنی الجھن بتائی تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ جائشہ کو لگا کہ آج تک اس نے اتنی خوبصورت مسکراہٹ کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ وہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر لگی ہوئی مہندی کے نقش و نگار بھی دیکھ رہی تھی۔ اس میں کنفیوز کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں مستجاب حسن علی، ملک اللہ داد کی پوتی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے اپنے والد کی وصیت پر یہاں آئی اور یہاں کی ہو کر رہ گئی، لیکن جب یہاں پر میرا مقصد پورا ہو گیا تو پھر میں ادھر سے موو آن کا سوچوں گی۔ اس اپنی بات کی وضاحت دی تو جیسا کئی لمحوں تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا، تو ملک دلاور آپ کے تایا ہیں؟ جائشہ دھیمی آواز میں بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چہرے پر اپنے تایا کے نام پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے جو جائشہ کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ مجھے اپنے مقاصد بیان کر سکتی ہیں۔ جائشہ کو لگا کہ جیسے خدا نے اس کی مشکل آسان کر دی ہے۔ کیا آپ بھی میری ایک الجھن دور کر سکتی ہیں مس جائشہ؟ مستجاب نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ جی ضرور، جائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا وہی جرنلسٹ ہو اس دن عدن حیدر سے سوالات کیے تھے؟ مستجاب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوال کیا؟ جس پر وہ اس کے سوال پر لمحہ بھر کو حیران ہوئی۔ جی ہاں، آپ ٹھیک پہچانی مجھے، جائشہ آرام سے بولی تو مستجاب کو بھی لگا کہ اب اس کے بہت سارے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ مس جائشہ، میں آپ کو بہت ویلکم کرتی ہوں۔ اس دن آپ کے سوالات سے میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ مستجاب نے چائے کا ایک کپ اس کے سامنے رکھنے کا کہا۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ مستجاب نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا کیونکہ وہ اس کی باہر گاڑی کھڑی دیکھ چکی تھی۔ میرا کیمرہ مین اور میرا ڈرائیور بھی ساتھ ہے، جائشہ نے کپ لبوں کو لگاتے ہوئے کہا۔ شراز، ایسے کرو، جو 2 آدمی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دوسرے کمرے میں بٹھاؤ اور ان کے لیے بھی چائے کا انتظام کرو۔ وہ پاس کھڑے لڑکے کو دیکھ کر بولی تو جائشہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پلیز آپ اس حلقے کے مسائل حل کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گی، مستجاب اسے پر یقین انداز میں دیکھتے ہوئے بولے۔ مجھے کم ہی لوگوں سے مل کر خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ سے مل کر حقیقت میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، جائشہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو وہ مستجاب مسکرا دی۔ سیم ہیئر مس جائشہ علی، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا آپ مجھے اپنا انٹرویو دیں گی؟ جائشہ سے دیکھ کر بولی۔ ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تو میں خود آپ کو بولوں گی کہ آپ میرا انٹرویو لیں، مستجاب کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ عدن حیدر نے حویلی کی گاڑی کھڑی دیکھی تو اسے پتہ چل گیا کہ مستجاب ادھر ہی ہے، لیکن دوسری طرف ایک سائٹ پر کھڑی ایک دوسری گاڑی دیکھ کر وہ اچنبھے کا شکار ہوا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک سائٹ پر کھڑی کی اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن اندر بیٹھی جس ہستی کو اس نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ناگواری در آئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اپنی ناگواری پر قابو پا چکا تھا، جبکہ جائشہ کو بھی عدن حیدر کو دیکھ کر ایک جھٹکا لگا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر عدن حیدر؟ جائشہ یہ کہتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ مستجاب کو اندازہ تھا کہ وہ رات سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ جی کیسے آنا ہوا آپ کا ادھر؟ عدن نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی، جس پر عدن حیدر نے اسے حیرت بھرے انداز میں دیکھا۔ آپ کو تو پتا ہے میں ایک جرنلسٹ ہوں، کہیں بھی کسی بھی وقت پہنچ جاتی ہوں۔
جائشہ پر اعتماد طریقے سے بولی تو عدن کے قریب آئی، جس سے مستجاب نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا بزنس؟ اس کے سوال میں طنز تھا یا وہ نارملی پوچھ رہی تھی؟ مستجاب کو سمجھ نہ آئی، لیکن عدن اس کے طنز کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے، عدن نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک چل رہا ہے یا پھل پھول رہا ہے؟ اب کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ میں آپ کے غیر ضروری سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، عدن حیدر روڈ انداز میں بولا۔ آپ کے گاؤں میں پہلی دفعہ آئی ہوں، اس طرح تو بات مت کریں عدن صاحب، جائشہ دل جلا دینے والے انداز میں بولی۔ اس نے آنکھیں نکال کر اس لڑکی کو دیکھا جو کچھ دن پہلے اس کی پہلی کامیابی پرسکون برباد کر چکی تھی۔ دیکھیں مس جائشہ، جو آپ ادھر کام کرنے آئی ہیں وہ کریں، غیر ضروری سوالات مجھے پسند نہیں۔ عدن کے لہجے میں تھوڑی سختی در آئی۔ ہو سکتا ہے میرے بہت ضروری سوالات سے بھی آپ کو یا آپ کے بابا کو پرابلم ہو سکتی ہے، وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ میں سیاست میں نہیں ہوں، آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کر سکتی۔ جہاں تک میرے بابا کی بات ہے تو ان سے ریلیٹڈ کوسچن آپ انہی سے کریں۔ عدن حیدر نے سنجیدگی سے کہہ کر مستجاب کی طرف دیکھا جو دونوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عدن حیدر کو سب سمجھ آ رہا تھا۔ کچھ ضروری ڈاکومنٹس پر تمہارے سائن چاہیے، چلو میرے ساتھ گھر، وہ مستجاب کو کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ جائشہ کو اس طرح مستجاب کو مخاطب کرنا ایک اور الجھن میں ڈال گیا۔ ویسے آپ کے چچا کا بیٹا کافی مغرور ہے، لیکن پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے اس کی، جائشہ اس کی پشت کو دیکھ کر بولی، جبکہ وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہارٹ پر ہاتھ دے رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس جائشہ، آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، مستجاب کہتی ہوئی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی تو وہ اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ بہت پیاری ہے آپ، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ کا دل بہت پیارا ہے۔ مستجاب اس کے اس انداز پر حیران ہی تو رہ گئی۔ اچھا، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں اور مجھے بھی اپنا سیل نمبر دیں، اب تو رابطہ ہوتا ہی رہے گا۔ جائشہ نے مستجاب کو اپنا کارڈ پکڑاتے ہوئے کہا تو اس نے اس کا کارڈ پکڑ کر جلدی جلدی بیگ میں رکھ لیا، کیونکہ عدن گاڑی میں بیٹھا ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔ ابھی میں چلتی ہوں، میں آپ سے رابطہ کر لوں گی، یہ کہہ کر وہ اس کو خدا حافظ کہتے ہوئے عدن کی گاڑی کی طرف بڑھی جو اس کے بڑے تیکھے چتونوں سے گھورا تھا، جبکہ جائشہ اس کی بخلاہٹ پر اچنبے کا شکار ہوئی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔